سوال پوچھا گیا کہ اگر ایک پیر صاحب گالم گلوچ کرتے ہوں اور ہم نے نہ سنی ہوں نہ اس کی گواہان موجود ہو تو اس ضمن میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ تو جب آپ نے پیر صاحب سے خود گالم گلوچ نہ سنی ہے نہ اس پر کوئی گواہ موجود ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیر صاحب گالم گلوچ کرتے ہیں؟ گالم گلوچ جب آپ کسی کی طرف نسبت کرتے ہیں، کسی بھی فعل کی نسبت کرتے ہیں، اس فعل کی نسبت کے لیے شرط یہ ہے کہ یا تو آپ نے خود دیکھی ہو، یا اگر آپ نے خود نہیں دیکھی تو کوئی گواہ اس کے موجود ہو۔ جبکہ نہ گواہ موجود ہے نہ آپ نے دیکھے ہیں تو پھر ان کی طرف آپ کیسے نسبت کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر نہ گواہ موجود ہے نہ آپ نے خود دیکھے ہیں تو پھر تو یہ اس شیخ پر بہتان ہے۔ اور پھر جب آپ نے اس کو پیر صاحب بھی مان لیا اور پھر کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے، نہ آپ نے خود سنا ہے، تو پھر آپ کیسے ایسے سوال پوچھ سکتا ہے کہ ان کے بارے میں آپ رہنمائی کریں؟ میں یہی رہنمائی کروں گا اس کے بارے میں کہ جب تک آپ کسی سے کوئی بات خود نہ سنیں یا اس پر کوئی شرعی گواہ موجود نہ ہو، اس وقت تک اس بندے کو اس کام کا الزام لگانا یہ بہتان کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ایک جھوٹ ہے، ایک بہتان ہے۔ بہتان کی زمرے میں کہ اس میں وہ فعل ہوتا ہی نہیں ہے اور آپ اس پر تھوپ رہے ہو اپنی طرف سے، تو لہٰذا ایسی چیزوں سے اجتناب کر لیا کریں۔ شریعت مطہرہ نے یہ گواہ اسی لیے تو منتخب فرمائے ہیں۔ ہر کام میں گواہ کی ضرورت تو اسی لیے پڑی ہوئی ہے کہ ایک عفیف بندہ ہوگا، بالکل پاک بندہ ہوگا جس نے کوئی ایسا فعل کیا نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی گواہ موجود ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ ان پر اگر کوئی تہمت باندھیں گے تو شریعت نے اس کے لیے گواہوں کی ضرورت پڑی۔ اگر یہ پیر صاحب واقعی میں کوئی گالم گلوچ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے، آپ کے لیے لازم ہے کہ یا تو گواہ موجود ہو جنہوں نے یہ سنے ہو کہ یہ گالم گلوچ کرتے ہیں، یا آپ نے خود سنا ہو تو پھر آپ کے لیے یہ حجت ہوگا۔ نہ آپ نے سنی ہے نہ کوئی گواہ موجود ہے تو اسی لیے وہ پیر صاحب جو ہے بری الذمہ ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔